أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خدمت دے جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا خدمت دے جبریل آیا عرش اولا تے رب نے بلایا رب دا حبیب سب نو وخایا خیر البشر دا اونچا مقام سونے نبی آپ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا آپ نے دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کیا اور آگے یوں بھی کہہ دیا الدنیا ملعونہ او میری امت والو سن لو یہ دنیا جو ہے یہ لعنت زدہ ہے اس پر لعنت کر دی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز ملعون کر دی گئی ہے اگر لعنت سے کوئی چیز بچی ہوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے اور ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ کی یاد آ جائے وہ بھی لعنت سے بچ جاتی ہے ورنہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی محفل یا کوئی ایسی مجلس یا کوئی ایسی محنت یا کوئی ایسی مشقت جس میں اللہ کی یاد نہ ہو فرمایا الدنیا ملعون اس ہر چیز پہ اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے لعنت سے اگر اپنی دنیا کے کسی کام کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی یاد بندے کے دل میں ہونی چاہیے الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آله وأصحابه الأتقياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ ذُرِّيَّةَ ابْنِ سَبَعٍ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب الهدى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا
وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يبني الناس بيوتا يوشونها وشي المراحيل وقال تبارك وتعالى وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الحرام في البنيان فإنه أساس الخراب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز دوستو، آج یہ بڑا خوشی کا ایک موقع ہے کہ ہمارے بڑے ہی محبوب اور پیارے دوست بھائی قاسم بلال صاحب نے اپنی اس جدید رہائش گاہ پر قرآن و سنت کے وعظ سننے اور سنانے کے لیے ہم سب کو جمع کر دیا ہے. یہ یقیناً ان کی دین اور قرآن سے محبت ہے کہ انہوں نے اپنے اس گھر کا گویا افتتاح اور آغاز درس قرآن مجید سے کیا ہے.
میں دعا گو ہوں، دل سے دعا نکل رہی ہے کہ اللہ ہمارے اس بھائی کو دین اور قرآن سے اس والہانہ محبت کا صلہ مزید برکتوں کی شکل میں عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ انہیں بھی اور ہم سب کو بھی اس دین کو اپنی حرز جان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب یہ مکان بن رہا تھا تو میں اس وقت بھی یہاں ایک دفعہ آیا تھا، اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اور جس میں بیٹھے، اس وقت ابھی دیواریں بن رہی تھی مکان کی، چھت بھی نہیں تھی غالباً۔ اس وقت بھی بھائی کا ارادہ یہی تھا کہ میں نے یہ جگہ اس لیے ساتھ بنانی ہے تاکہ یہاں وقتاً فوقتاً درس قرآن کا انعقاد ہوا کرے گا انشاءاللہ۔ یعنی اچانک نہیں، یہ شروع سے ہی ان کی نیت تھی، اور ہم اس سوچ پر بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ رونقیں اور یہ محفلیں بار بار اس جگہ پر اپنی رحمت سے منعقد کروائے، تاکہ قرآن و سنت کی اس آواز سے نہ صرف یہ بلکہ یہ پورا علاقہ فیض یاب ہو جائے۔ آج چونکہ یہ ابتدائی اور افتتاحی پہلی محفل ہے، اور ہے بھی مکان کے افتتاح کے موقع پر، تو میں یہی مناسب سمجھ رہا ہوں کہ آج آپ سے چند باتیں مکان ہی کے حوالے سے کر دوں۔ موقع مناسبت کے اعتبار سے کہ دین میں، اسلام میں مکان بنانا یا مکان کا ہونا یا مکان کا ملنا، اس کی کیا پوزیشن ہے، کیا احکام ہیں، اور کیا اللہ اس کے رسول کے فرمودات ہیں۔ لیکن میں اپنی بات کو ایک ترتیب دینے کے لیے، تاکہ آپ کو یاد رہ جائے اور بات بھی ایک ڈھانچے اور سانچے میں آ جائے، تاکہ اسے سمجھانا بھی آسان ہو اور آپ کے لیے سمجھنا بھی آسان ہو۔ 3 چیزوں میں اسے بیان کروں گا، اور وہ تینوں چیزیں قرآن کے حوالے سے بیان کروں گا انشاءاللہ۔ بس یہ میری تمہید آپ غور سے سنیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں سکون کے حصول کے لیے 3 چیزوں کا خاص طور پر ذکر کیا ہے۔ یعنی سکون کو اللہ کے قرآن نے 3 چیزوں کے ساتھ جوڑا ہے قرآن میں۔ سب سے پہلی چیز مکان، جیسا کہ میں نے خطبے میں آیت پڑھی سورۃ النحل کی، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، کہ اللہ نے تمہارے لیے بنائے تمہارے گھر اور رکھا
رکھا انہی گھروں میں تمہارے لیے سکون. رہائش، کیونکہ رہائش بھی وہ اس کا مادہ پیچھے یہی سکون ہے. کیونکہ مکان اسی لیے بنایا جاتا ہے کہ انسان سکون سے اپنی زندگی گزارے. قرآن نے آگے ذکر کیا وَمِن جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا. مکان تو وہ بھی ہلکا پھلکا سا ہوتا ہے جو خیمے کی شکل میں تم بناتے ہو. بعض اوقات جانوروں کے چمڑے سے، اب تو جدید دور آ گیا، اب تو اچھے درجے کا اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا ہوتا ہے خیمے کے لیے. تستخفونها یوم ظعنکم و یوم اقامتکم. بس وہ تمہارے سفر میں تمہارے لیے ایک سہولت کے طور پر ایک مکان ہے جو تمہارے ساتھ ہوتا ہے، جس کا اٹھانا رکھنا بھی تمہارے لیے آسان ہوتا ہے. لیکن شروع میں اللہ نے اس آیت میں یہی بتایا کہ سکون کے لیے پہلی چیز کیا ہے؟ مکان. دوسری چیز جو اللہ نے سکون کے لیے قرآن میں بیان کی ہے وہ ہے اپنی بیوی. سورہ روم واللہ جعل لکم من بیوت ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا. کہ یہ اس کی قدرت کی نشانی ہے کہ اس نے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں بھی بنا دی تاکہ وہ تمہارے سکون کا ذریعہ بنے. تو دوسری چیز کیا ہو گئی؟ اپنی بیوی. تیسری چیز جسے اللہ نے قرآن میں باعث سکون قرار دیا وہ ہے رات. کیا ہے؟ رات. واللہ جعل لکم اللیل. کہ اللہ نے تمہارے لیے رات کو بھی اسی لیے بنایا سکنن، تاکہ وہ بھی تمہارے سکون کا ذریعہ بن جائے. تو اب سکون کی کتنی چیزیں ہو گئی؟ مکان، عورت اور رات. تو بیوی بھی ہو بندے کے پاس اور رات بھی ہو پر اپنا مکان نہ ہو تو وہ سکون مکمل. یہ قرآن بتا رہا ہوں آپ کو. یعنی سکون کا وہ درجہ پورا تب جا کے ہوا ہے جب بیوی بھی آ گئی، رات بھی آ گئی اور اپنا مکان بھی اللہ نے دے دی. تو مکان کا ملنا، یعنی میرے یہ کہنے کا بتانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اپنا مکان مل جانا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. صرف نعمت ہی نہیں بلکہ وہ نعمت ہے جسے اللہ نے باعث سکون قرار دیا کہ یہ نعمت تمہارے لیے باعث سکون ہے. اب میں تھوڑی تھوڑی اس کی وضاحت پیش کرتا ہوں، اس میں درمیان میں اور بھی کئی مسئلے انشاءاللہ آ جائیں گے. برحال یہ ابتدائی بات میں نے آپ سے کہی. مکان ملنا نعمت ہے اللہ کی.
میں اگلے دن دوران مطالعہ ایک بزرگوں کا یہ ایسے قول پڑھ رہا تھا، ہے تو وہ حدیث سے اس کا وزن ملتا جلتا کسی نے کہہ دیا ہے، لیکن بات ٹھیک کی ہے، ہنسی بھی مجھے آئی اور بات بھی ٹھیک ہے۔ لا ایمان لمن لا مکان لہ، کہ اس کا ایمان نہیں جس کا مکان نہیں۔ یہ کسی بزرگ کا قول ہے، یعنی بات سمجھانے کے لیے کسی نے یہ لہجہ حدیث والا اختیار کیا ہے۔ وہ اس طرح کہ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے قاد الفقر ان یکون کفرا، کہ یہ جو فقر ہے نا اور محتاجی ہے نا، یہ تو قریب ہے کہ تمہیں کفر میں ڈال دے۔ بندہ جب محتاج ہوتا ہے تو پھر صاحب الغرض مجنون، وہ تو دیوانہ پاگل ہوتا ہے، بھی کہیں سے میری غرض پوری ہو۔ پھر اس میں بعض اوقات ایمان کے سودے بھی کرنے پڑے تو لوگ کر دیتے ہیں اور اپنی غرض پوری کرتے ہیں۔ تو مکان بنانا یا اپنے بچوں کے لیے مکان بنا کے دینا یا ان کے لیے کچھ انتظام کرنا، یہ کوئی اسلام میں ممنوع نہیں۔ الٹا ایک بندہ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا کہ میں اپنا سارا مال مرنے سے پہلے جو ہے یہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن مشورہ لینے کے لیے آپ سے آیا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیری اولاد ہے، بچے ہیں تیرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ دیکھیے ایک تو میں ساتھ بھی لے کے آیا ہوں، بیٹے ہیں میرے۔ فرمایا پھر صدقہ کر اور ان کے لیے بھی بچا۔ یہ نہیں کہ تو صدقہ کر کے انہیں وہ بالکل خالی ہاتھ چھوڑ کے چلا جائے، خود تو بڑا نیکوکار بن کے اللہ کے دربار میں پہنچ جائے اور یہ ساری زندگی مانگتے رہیں، ان کا بھی فکر کر۔ تو یہ شریعت کی تعلیمات ہیں کہ آپ اپنے لیے بال بچوں کے لیے مال جمع کر سکتے ہیں، مکان بنا سکتے ہیں، لیکن بس بات وہی ہے نا کہ یہ جو دنیا کا مال ہے نا یہ نعمت ہے۔ نعم المال الصالح للرجل الصالح، حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس بندے کے لیے جو بندہ نیک بنے، یعنی مال اسے نافرمان نہ بنائے۔ جتنی اللہ کی نعمت مال والی بڑھتی جائے الٹا اس کے شکر میں بھی اضافہ ہوتا چلا جائے، ورنہ جو مال کی وجہ سے اکڑ گیا اور گردن میں سریا آ گیا تو یہ مال اس کے لیے ہلاکت بن جائے گا، بربادی اور تباہی بن جائے گا۔ مال نعمت ہے لیکن اس کے لیے جس کے دین میں یہ نقصان نہ کرے، الٹا دین کا فائدہ زیادہ کروائے، کہ مال دیا اللہ نے تو نیک کاموں میں خرچ ہو رہا ہے۔ کسی غریب فقیر کو دیکھتا ہے تو اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، جس جانب منہ کرتا ہے جہاں کوئی ضرورت مند نظر آتا ہے اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے، اللہ کے دین پہ لگاتا ہے، مسجدوں پہ لگاتا ہے، مدرسوں پہ لگاتا ہے، اللہ کے رستے میں لگاتا ہے۔ بھائی مال اپنا خرچ کرتا ہے، اس کے لیے تو نعمت بن گیا کہ اللہ نے مال دیا، اب یہ صدقے کر کر کے لوگوں کی ضرورتوں کو حاجتوں کو پورا کر کر کے اللہ کی مخلوق کی خدمت کر کر کے یہ اپنے لیے جنت کا سامان پیدا کر رہا ہے۔ یہ تو اللہ کا شکر ادا کرے۔ ہاں جسے اللہ نے مال دیا اور بیٹھ گیا وہ مال پہ سانپ بن کر بخل میں مبتلا ہو گیا، مال کی محبت اس کے دل میں آ گئی تو اب یہ مال اس کے لیے ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا ذریعہ۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ التي تطلع على الافئدہ انها علیہم مؤصدہ فی عمد ممدد۔ یہ آخری صورتوں میں ایک چھوٹی سی صورت ہمزہ ہے، کبھی اس کا ترجمہ پڑھیں آپ، کہ اللہ نے مال کی محبت دل میں رکھنے والوں کی کیا خوب خبر لی ہے یہاں۔
مال کو جمع کرنا، بار بار گننا، اس سے مال کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، اور دل میں آ جائے مال کی محبت، فرمایا یہ مال کی محبت دل میں رکھنے والا تو ہلاک ہو جائے گا، تباہی اور بربادی جہنم کی صورت میں اس کا مقدر بنے۔ جس دل میں مال کی محبت رکھی ہے نا، جہنم کی آگ کا سب سے پہلا حملہ بھی اس کے دل پر ہوگا۔ التی تطلع علی الافئدہ کا معنی دل، کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ آ کے اسے پکڑے گی، اس کے دل کو، پہلا حملہ جہنم کی آگ کا۔ اس لیے معزز دوستو، مال اللہ نے دیا ہے تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن مال کے ہوتے ہوئے کبھی دل میں مال کی محبت پیدا نہ کیجیے۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں، مال جیب تک رکھو، جیب میں بے شک لاکھوں کروڑوں آ جائیں، یہ کوئی دنیا داری نہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن جب یہ جیب سے نکل کر تمہارے دل میں آ جائے گا نا، اب ہلاکت ہے۔ مال کی جگہ جیب ہے، دل اللہ اللہ۔ بہرحال واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا۔ پریشان تو سی بیٹھے ہو، میں کہ تھوڑا جا قرآن پڑھا تاکہ تھوڑی پریشانی دور ہو گئی ہے، ہو تو سارے کنڈاڑا لئی نا، ماشاءاللہ۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، فرمایا یہ میری نعمت ہے، اللہ وہ ہے جس نے بنایا تمہارے لیے تمہارے گھروں میں سکون۔ یہ گھر کا ملنا بھی اس کی نعمت ہے، باعث سکون ہے۔ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، نعمت ہے اللہ کی، کوئی حرج نہیں کہ بندہ اپنا مکان بنائے۔ چلو بات کو میں تھوڑا سا کھولتا ہوں، علماء محققین نے تھوڑی سی وضاحت لکھی ہے کہ مکان بنائے تو اس کے 4 درجے ہیں۔ کتنے؟ سب سے پہلا درجہ مکان کا وہ ہے رہائش۔ رہائش یعنی مکان بنانے کا مقصد ہی رہائش ہے۔ بھائی یہ رہائش والا مقصد تو بالکل محمود مقصد ہے، ایسا مقصد ہے جو اللہ نے بھی یہی رکھا ہے اس کا مقصد، کہ اپنے لیے، اپنے بال بچوں کے لیے رہائش کا بندوبست کیا جائے، اپنی عزت کو پردے میں رکھا جائے۔ خامد پہ حق ہے سکنا، کہ وہ اپنی بیوی کو مکان دے، یہ شرعی حقوق ہیں۔ شادی بھی وہی کرے جو مکان دے سکتا ہو، نان نفقہ سکنا یہ حق ہیں ابتدائی۔ لیکن سنیے، یہ جو ہے نا جی پہلا درجہ مکان کا رہائش، یہ رہائش تو
میں نے شروع تو آکھیا ہی نماز دا خیال کرو پہلے یا پیچھے کہ ساتھیاں نے یہ مشورہ کیتا ہے بھئی آخر تے پھر نماز جماعت نال پڑھساں انشاءاللہ تاں پھر شروع کیتا ہے جی جی توجہ کرو ذرا پرسکون ہو کے بیٹھو نا سارے حضرات پانی وغیرہ دا بندوبست تھائیں پیچھا کر دیو کہ نہیں تاکہ متوجہ ہو کے بیٹھو جتنی توجہ کرے سو اتنی جلدی تھوڑی جان چھٹ سی جتنا میں تنگ کرے سو اتنا مت میں تو تنگ کرے سی توجہ کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا پہلا درجہ مکان کا رہائش یہ درجہ ایک سادے سے مکان سے بھی پورا ہو سکتا ہے کچا بھی ہوئے پھر بھی بندہ رہائش کے قابل تو ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اسی کو اختیار کیا ان کا ایک مقام ہے ایک درجہ ہے ساری زندگی امام الانبیاء یعنی آپ کا فقر اختیاری تھا بولو آپ کا فقر کون سا تھا خود جان بوجھ کے حضور و چنے ہوئے اپنے واسطے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن آئے تشریف لائے آ کر دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کی ایک چٹائی کے اوپر آرام فرما رہے ہیں ایک اینٹ جو ہے وہ آپ کے سر کے نیچے سرانہ بنی ہوئی ہے سامنے اس حجرے اور کمرے میں ایک پانی کی مشک لٹکی ہوئی ہے وہ مصلی پڑا ہے یہ کل کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ کے حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے اس موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب جاگ ہوئی اور آپ علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت عمر نے حیرت کا اظہار کیا اور کہا یا رسول اللہ اللہ کے دشمن دنیا میں عیش کریں سونے چاندی کے اندر رہیں آپ اللہ کے محبوب ہیں آپ کو ایسی حالت میں دیکھ کر میری چیخیں نکل گئی ہیں اس موقع پہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا الا کراکب استظل تحت شجرت ثم راح وترکها اے عمر میں نے تو اسی چیز کو چن رکھا ہے میرا رب تو مجھے بہت کچھ دینا چاہتا تھا لیکن میں نے اسی چیز کو پسند کیا ہے کہ میں دنیا کے اندر ایک مسافرانہ زندگی گزار کے جاؤں میری مثال بالکل اسی مسافر کی ہے جس نے اپنی منزل مقصود پہ پہنچنا اور راہ چلتے چلتے کسی جگہ پہ ٹھہر جائے وہاں جو کہ وہ ٹھہرتا ہے کسی جگہ میں سائیدار جگہ کے نیچے سے ٹھہرتا ہے تھوڑی دیر رکتا ہے آرام کرتا ہے وہ اسی جگہ کو سجانے نہیں لگ جاتا اس کی منزل جو ہوتی ہے وہ اپنی منزل پہ نظر رکھتا ہے تھوڑی دیر آرام کر کے اپنی منزل کو چلا جاتا ہے اے عمر ما انا الا کراکب استظل تحت شجرت ثم راح وترکها میں نے اسی چیز کو چنا ہے کہ میں دنیا میں اس حال میں رہوں کہ دنیا میں اپنا کوئی اس طریقے کا مکان یا ایسی پکی رہائش یا خوبصورت مکان نہ بناؤں میں اسی مکان کا طالب ہوں من جنت الفردوس مأوا جو اللہ نے میرے لیے تیار کر رکھا ہے
اور وہ کون سا ہے؟ سقفہ عرش الرحمن، اس کی چھت اللہ کا عرش ہے۔ مزہ آیا نا؟ لنٹر اس کا کیا ہے؟ اللہ کا عرش ہے۔ تو یہ ایک اختیاری رسول اللہ کے درجے کے موافق بھی یہی تھا۔ آپ نے دنیا کو پسند نہیں فرمایا، آپ نے دنیا کو بقدر ضرورت استعمال کیا، اور آگے یوں بھی کہہ دیا الدنیا ملعونہ۔ میری امت والو سن لو، یہ دنیا جو ہے یہ لعنت زدہ ہے، اس پر لعنت کر دی گئی ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے۔ وَمَلْعُونٌ مَا فِيهَا إِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ وَمَا وَالَا۔ اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے ہر چیز ملعون کر دی گئی ہے۔ اگر لعنت سے کوئی چیز بچی ہوئی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے اور اللہ کی یاد ہے، اور ہر وہ چیز جس کے اندر اللہ کی یاد آ جائے وہ بھی لعنت سے بچ جاتی ہے۔ ورنہ کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسا کام یا کوئی ایسی محفل یا کوئی ایسی مجلس یا کوئی ایسی محنت یا کوئی ایسی مشقت جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، فرمایا الدنیا ملعون، اس ہر چیز پہ اللہ کی لعنت پڑ جاتی ہے۔ لعنت سے اگر اپنی دنیا کے کسی کام کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ کی یاد بندے کے دل میں ہونی چاہیے۔ یہی شان دی ہے مومن کو۔ دنیا بے شک بنا، او دی ممانعت نہیں، بے شک کما اور مضبوط ہو۔ کمزور ہونا تو کوئی اچھی عادت، کمزور دی تو دنیا عزت بھی۔ بے شک مال کماؤ، طاقتور بنو، اس کی کوئی ممانعت نہیں۔ ممانعت کس چیز کی ہے؟ جیب سے نکال کر دل میں نہ لانا۔ جیب تک بے شک جتنا آ سکتا ہے آئے، لیکن دل وچ محبت نہ، کیونکہ دل میں اگر محبت آئی تو پھر یہ جمع کرے گا، پھر اس کی محبت پیدا ہوگی جو کہ ہزار مفاسد اور بیماریاں چھوڑے گی۔ ہاں دل میں محبت نہ ہوگی تو جتنا آتا جائے گا یہ اسی سپیڈ سے اللہ کے رستے میں لگاتا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیر۔ یہ پہلا درجہ ہے رہائش۔ رسول اللہ نے وہی سادگی پسند کی، صحابہ نے بھی یہی سادگی پسند کی۔ حضرت عمر کا زمانہ ہے، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، شام کا گورنر بنا رکھا ہے حضرت عمر نے ابو عبیدہ کو۔ سنیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ اور یہ جو شام تھا، اب بھی ملک شام ہے نا، کہ ہون تو چھوٹا جیا، اس وقت جو ملک شام تھا نا حضرت عمر کے دور میں 4 ملکوں پر مشتمل تھا، اردن، لبنان، فلسطین اور شام۔ یہ 4 ملک رلے نہ آتے، وہ اس ٹائم ان کیا دیان شام، فلسطین اس کے اندر، اردن اس کے اندر، لبنان اس کے اندر اور شام خود۔ 4 ملکوں کا یہ اتنا بڑا ٹکڑا زمین کا، اسے ملک شام اس ٹائم کہتے تھے۔ تو اس وقت اسلامی حکومت دا ایک صوبہ ہی، یہ 4 ملک اسلامی حکومت کا کیا تھا؟ ایک جو حضرت عمر کی حکومت تھی نا، اس کا ایک صوبہ موجودہ 4 ملک ہیں۔ یہ حضرت ابو عبیدہ اس کے گورنر مقرر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وزٹ کیا ملک شام کا۔ بادشاہ جو ہیں تو کبھی کسی علاقے میں جاتے ہیں، کبھی کسی میں معائنہ کرتے ہیں، چیک کرتے ہیں لوگوں کے حالات، حکومت کیسی چل رہی ہے، کیا اسی نہج پہ چل رہی ہے جو میں چلانا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہج پر۔ وزٹ کیا حضرت عمر نے، گورنر شام ابو عبیدہ بن جراح نے سارا وزٹ کروا دیا۔ اینڈ
اینڈ پہ جا کے حضرت عمر نے جاتے جاتے ایک خواہش کا اظہار کیا کہ اے ابو عبیدہ میری دل کی یہ خواہش ہے کہ میں تیرا مکان دیکھنا چاہتا ہوں. فرمایا حضور میں حاضر غلام حاضر، بڑے شوق سے لے جاؤں گا. آپ نے یہ سعادت مجھے بخشی ہے کہ آپ میرے مکان پہ تشریف لائیں گے. تو حضرت عمر تو چیک کرنا چاہتے تھے نا کہ خلیفہ وقت ہے، گورنر ہے، تو حکومت ملی ہے تو کیا کر رکھا ہے، اسے ذرا دیکھوں تو صحیح نا. یہ تو نہیں کہ حکمران اپنے مکان بناتے رہے اور غریبوں کا خیال اجڑی رڑی ساڑھے کو نکلی پئی ہے. محلات ہیں، کوٹھیاں ہیں، بیرون ملک ہیں، ان کے خاندان عیش کرتے ہیں اور غریب پس رہا ہے. بجلی دے بل نو گاٹے پا کے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں. اللہ ساڑھے ملک تے رحم فرمائے. لیکن یہ سن لو اے دعاواں نال رحم نہیں ہو سکتا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ قرآن میں کہتا ہے کسی قوم کی حالت کو میں اتنے تک نہیں بدلتا جتنے تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے. ما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ الا جعل اللہ بأسہم بینہم. ایک حدیث ہے ابن ماجہ میں کتاب الفتن میں کھڑی ہے، بڑی پیاری حدیث ہے، پاکستان پہ بڑی فٹ آتی ہے. میں نے کئی موقعوں پہ اسے بیان بھی کیا ہے، وہ ریکارڈ شدہ ہے. تو ایک اس میں یہ ہے کہ جب حکمران اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلے کرنے چھوڑ دیں گے نا تو نتیجتاً اللہ ان کو آپس میں لڑا دے گا. اللہ ان پر ذلت مسلط کر دے گا اور انہیں لڑا دے گا. یہ لڑ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے، کرسی کرسی کا کھیل کھیلتے ہیں اور عوام کو ذلیل کر رہے ہیں. لیکن ویکھ لو تسی ہن اس تو بعد جدوں الیکشن آنے یہی عوام جو ہے وہ پھر پیچھے بھاگی بھاگی ہوگی، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے، کوئی کسی پارٹی کے پیچھے. تو ہم اگر اب خود اپنی حالت نہیں بدلیں گے تو اللہ بھی ہماری حالت. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ نظام ہی چونکہ غلط ہے، کافرانہ نظام ہے، پھر باتیں اور طرف نکل جائیں گی. اسلام میں تو یہ نہیں ہے تیری جمہوریت، اس میں تو پارٹیاں بن جاتی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں عوام کی خدمت رہتی نہیں، جذبہ رہتا ہی نہیں، صرف وہ کرسی کا شوق رہ جاتا ہے. اقتدار جب آئے گا تو مزے ہوں گے جناب. اسلام میں شورائی نظام ہے، شورا. اتنے تو ہر کسی دا ووٹ ہکو پلڑے تلدا. ایک دانا اور عالم اونچے درجے والا جس کے جوتے پہ بھی کروڑوں انسانوں کو قربان کیا جائے، اتنی عظمتوں والا تو ایک نشئی، دونوں دا ووٹ برابر. یہاں تو یہ ہے، یہاں انسان کی قدر نہیں دیکھی جاتی. اور جو شورا کا نظام ہے، رسول اللہ کا، حضرت عمر کا، ابو بکر صدیق کا، حضرت عثمان کا، حضرت علی کا، خلفائے راشدین کا، جو اسلام کا نظام ہے وہ یہ ہے کہ دانا انسانوں کو چن کر ان کی ایک شورا بنائی دی جاتی ہے. فیصلے پارٹیوں پہ نہیں چھوڑے جاتے، وہ شورا مل کر جن کے دلوں میں قرآن ہوتا ہے، سنت ہوتی ہے، دین ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اس روشنی کے اندر خدمت خلق کے جذبے سے سیاست کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں. دنیا میں جنت کا نمونہ پیش ہونے لگتا ہے. دنیا میں اتنا سکون ہوتا ہے، شیر تے بکری رل کے ایک گھاٹ تو پانی پین دینتے ایک دوے کو ڈر. سیدنا عمر بن عبدالعزیز سے مشہور ہے نا یہ واقعہ. یعنی امن سے ایک استعارہ ہے نا، ہو سکتا ہے حقیقت بھی ہو لیکن امن سے استعارہ ہے.
تو ہم نے پھر ادھر جانا ہے پارٹیوں پہ، دیکھ لینا۔ ابھی بھی جلسے میں اس دن دیکھ رہا تھا بھائی، ادھر ایک علاقے میں جلسہ، ایک سیاسی لیڈر کھڑا تھا، او دنیا پیچھے، دوسرے علاقے میں دوسرا سیاسی لیڈر، اس کے پیچھے دنیا۔ انہوں نے پھر ادھر ہی بھاگنا ہے، اور نتیجتاً یہ حالات بدل نہیں سکتے۔ ان حالات کو بدلنا ہے تو بدلو اپنے آپ کو، کچھ اللہ سے کال ملاؤ، کچھ اپنے حالات بدلو، کوئی دین کی طرف توجہ کرو، کوئی دیندار لوگوں کو چنو۔ اب ہمارے اندر اللہ کرے یہ ہمت پیدا کر دے، ہمیں اس عوام کو اللہ غیرت دے دے۔ تو بات کیا چل رہی تھی؟ حکمران دے مکان تو گل نکلی نا۔ اب سنے ذرا ہوں بھائی، حکمران دا مکان۔ کہنے لگے حضرت جی ٹھیک ہے۔ ابو عبیدہ نے حضرت عمر کو اپنے ساتھ سواری پہ سوار کر لیا، شہر سے دور نکل گئے، باہر آبادی سے باہر نکل کر ایک جگہ پہ جا کر سواری کو روک کے ابو عبیدہ نیچے اترے اور کہنے لگے حضرت جی تشریف لائیے، یہ میرا مکان ہے۔ حضرت عمر نے جو دیکھا تو وہ تو کھجوروں کے پتوں سے بنا ہوا ایک چھپر تھا، شام کے گورنر کا مکان جو 4 ملکوں کا سربراہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو چھلک پڑے، زاروں قطار رونے لگے اور کہنے لگے اے ابو عبیدہ تجھے مبارک ہو، میں تجھے دیکھ کر مجھے رونا آ رہا ہے کہ اس دنیا اور اس دولت اور شاہی اور گورنری اور حکومت کی ریل پیل نے تجھے تھوڑا سا بھی نہیں ٹچ کیا۔ آج بھی تیری بالکل عین وہی حالت ہے جو محمد الرسول اللہ کے زمانے میں ہوا کرتی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس دنیا تینوں سنگیا ہی کوئی، دنیا نے نہیں سونگا، یا ابو عبیدہ نے نہیں سونگا دنیا میں۔ ایسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں۔ یہ پہلا درجہ ہے کہ مکان سادہ سا ہو۔ یہ کس نے چنا؟ صحابہ نے اور حضور نے۔ لیکن دیکھو اس کی رحمت للعالمین جو خود سادگی کو پسند کر دیا اور امت کو باقی درجوں کی اجازت دے دی۔ دوسرا درجہ آرائش، رہائش کے بعد آرائش۔ آرائش کا مطلب یہ ہے کہ مکان بناؤ، بے شک آرائش کر لو۔ آسائش، دوسرا درجہ آسائش، تیسرا ہے آرائش۔ سنیے گا ذرا، آسائش کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سہولت بے شک بنا لو، اچھا بنا لو، پکا بنا لو، اس میں سہولیات پیدا کر لو، بال بچوں کو سہولیات دینی ہے تو کوئی حرج نہیں، شریعت اجازت دیتی۔ اور تیسرا درجہ ہے آرائش، کہ رہائش بھی ہے، پکا بھی ہے، آسائشیں بھی ہیں، اس کے اندر سہولیات بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ آرائش کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ آرائش کس کو کہتے ہیں؟ سجانا۔ آرائش کس کو کہتے ہیں؟ مکان کو تھوڑا بہت شریعت کی حدوں کے اندر رہ کے اسے خوبصورت کر لو، اس کی دیواریں اچھی خوبصورت کر لو، چھتیں کر لو، کوئی حرج نہیں، سادگی میں ایک حد میں اگر رہو تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن فضول خرچی، بولو فضول خرچی، اس کی اجازت نہیں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعہ، میرے نبی نے فرمایا قیامت اتنے تک قائم نہیں ہوگی حتی یبنی الناس بیوتا، یہاں تک کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ ایسے ایسے گھر بنائیں گے یوشونہا وشی المراحی، ان کو ایسے وہ نقش و نگار کریں گے جیسے کپڑے پہ نقش و نگار کیا جاتا ہے۔
یہ قیامت کی نشانی بتا دی کہ ایک زمانہ آئے گا اتنے تک قیامت قائم نہیں ہوگی جتنے تک لوگ مکان بنائیں اور وہ اتنا خوبصورت کریں گے اپنے مکانوں پہ، اتنے خرچے اور اتنی فضول خرچیاں کہ یوشونہا، وہ انہیں یوں رنگ برنگا اور اتنا وہ سجا دیں گے کہ وشی المراحیل جی میں کپڑا نہیں پرنٹ ہوتا اور پھول ہی پھول اور اس پہ پتہ نہیں کیا کیا کڑھائیاں اور کیا کچھ ہوتا ہے، اس طرح لوگ مکانوں پہ کر دیں گے۔ اس دی ممانعت، بولو اس کی کیا ہے، بولو اس کی ممانعت، آسائش کی وہ بڑھنے تو ہیں نا، وہ تو قیامت جو قریب ہے، تو قیامت کی نشانی۔ تو صحیح نہیں کرو، مکان بناؤ، بے شک بناؤ، اس کو رہائش بناؤ، اس کو آسائش بھی اس میں لے آؤ، آرائش بھی اس کی کر دو، بنا لو، لیکن مکان بناؤ، لیکن مکان کو قیامت کی نشانی نہ بناؤ، اپنے مکان نو قیامت کی نشانی نہ بناؤ، اس کو اتنا نہ رنگ برنگا کر دو یا اتنی فضول خرچی نہ کر دو اس کے اوپر کہ تم نے پیسہ پلٹ دیا ہے اور غریب دائیں بائیں بھوکے سو رہے ہیں اور دیواروں کو اور سجانے کی اور فضولیات کی پڑی ہوئی ہے اتنی زیادہ، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن نے بھی اس کی ممانعت کی۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں یہ شیطان کے تین درجے ہو گئے، چوتھا درجہ ہے نمائش۔ بولو مکان کا چوتھا درجہ کیا ہے؟ اس نیت بناونا جو میں مڑ بنا کے وکھیسا ہی نہ کہ بنایا، جو میں بناؤں گا پھر دنیا دیکھے گی، یہ شروع تو نیت ہی خراب ہے کہ میں بنایا سا تو مڑ دنیا پہ ہی ویک سی، اچھا او محلے دوسرے دے اتنا بنا لیا تو پھر اب اگر اس چھوٹی ملازمت والے جی اتنا بنا لیا تو میں تے اس سے زیادہ، یہ ہے نمائش، یہ حرام ہے، بالکل ناجائز ہے۔ شریعت دیکھو نا کتنی خوبصورت ہے، پیارے احکام ہیں شریعت کے۔ کبھی نمائش نہ کرو اپنے مکان، نمائش بالکل رسول اللہ کو پسند ہے، وہ دکھاوا ہے، یہ جس جگہ پہ بھی ہو اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کی، کیونکہ اس میں کبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر تو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر دل میں آیا تو جنت میں فرمایا وہ بندہ داخل نہیں ہو سکتا، جنت حرام ہے اس بندے پر جس کے دل میں تکبر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی آیا۔ تھکتے نہیں گئے کہ نہیں؟ ہاں مجھے تو بھائی قاسم صاحب نے کہا ہے بھائی کم از کم 1.5 گھنٹہ بیان کرنا۔ ہاں جی یہ پہلی بات میری مکمل ہو گئی۔ سکون کی 3 چیزیں، پہلی چیز مکان، اس کی میں نے تفصیل بتا دی کہ یہ اللہ کی نعمت ہے، رہائش کے درجے کو رسول اللہ نے چنا سادہ، لیکن امت کو اگلے درجوں کی اجازت دے دی کہ امت بے شک آسائشیں بھی بنا لے، مکان میں آرائش بھی کر لے، اس کو سونا خوبصورت بھی بنا لے، لیکن نمائش نہ کرے۔ دوسری بھی بیان کر دے، میں تھوڑی جی عورت بیان کر دیتا ہوں تھوڑی سی دین۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میری قدرت کی نشانی ہے کہ میں نے تم میں سے تمہاری بیویاں بنا دی، جوڑے بنا دیے، اور بنائے اس لیے تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اس نے رکھ دیا ہے تمہارے درمیان مودت کو اور رحمت کو۔ اب میاں بیوی کے رشتے میں کیا رکھ دی ہے؟ مودت، محبت، رحمت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تم مکان بنایا ہوا ہو، سکون کی ایک چیز کے ساتھ ساتھ نیک بیوی کا مل جانا، خیر متاع الدنیا
المرأة الصالحة. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اس دنیا کی بہترین متاع جو ہے وہ نیک بیوی ہے. نیک بیوی کیڑی؟ صرف بیوی نہیں، کون سی؟ آج ہمارے اندر اس میں بھی پرابلم ہے. ہم شروع میں بنیاد غلط کر دیتے ہیں. ماں باپ بیٹے کے لیے کون سی دلہن چنتے ہیں؟ بس وہی چنتے ہیں جو جہاں کچھ ملے کہ وہ لے کے آنی ہے جڑی کشا نال لے آ. دین شروع میں ذہن میں ہی نہیں ہوتا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جس بندے نے من تزوج امراتن، جس نے کسی عورت کے ساتھ شادی کی، لے عزہا، لے حسبہا، لے مالہا، 3 نیتوں کے ساتھ یا اس کے مال کو دیکھ کر، فرمایا اللہ لم یزدہ اللہ الا فقرا، اللہ اسے فقر اور محتاجی میں مبتلا کر دے گا. اور جس نے اپنی کسی عورت کے ساتھ نکاح کیا مال کے لیے تو اللہ اسے ذلت میں مبتلا کر دے گا، فقر میں مبتلا کر دے گا، محتاجی میں مبتلا کر دے گا. اور جس نے کسی عورت سے نکاح کیا خاندانی عزت لینے کے لیے، اللہ اسے ذلیل کر دے گا. یعنی کسی عورت سے نکاح کرنا ہو آپ نے تو یہ کبھی دماغ میں نہ لائیے کہ یہ نیتیں ہوں. حالانکہ آج کل دیکھی ہی جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں جس بندے نے اس لیے شادی کی کہ میری عزت اور عفت محفوظ ہوگی اور اس کی بھی عزت اور عفت محفوظ ہوگی، جس نے اس نیت سے نکاح کیا پاکی حاصل کرنے کے لیے، رسول اللہ نے دعا دے دی بارک اللہ لہا، بارک اللہ لہو، اللہ اس کے اس نکاح میں برکتیں عطا فرمائے گا. تو عورت نیک تب ہو سکتی ہے جب شروع سے ہی انتخاب دین ہو. بولو انتخاب کیا ہو؟ مشکات کتاب النکاح میں ایک حدیث ہے تنکح المرأۃ لاربع، شروع میں کھڑی ہے کہ عورت سے نکاح 4 وجہ سے ہوتا ہے، لحسبہا ولمالہا ولجمالہا ولدینہا، اس کے حسب نسب کی وجہ سے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کے دین کی وجہ سے. جب بھی کوئی نکاح کرتا ہے عورت سے تو یہ چیزیں دیکھتے ہیں. تو حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، میری نصیحت ہے اپنی امت والوں کو، جب بھی چننا تو دین دیکھنا، دین دیکھنا. الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، اگر تم نے دین کو دیکھنا چھوڑ دیا ایسا فتنہ برپا ہوگا زمین کے اندر کہ پھر وہ تمہارے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پڑھو ایک دفعہ درود شریف اللہم صلی علی محمد. خاتون خانہ ایک عزت دار فرد ہے امت مسلمہ کا. اس کی عزت، اس کا احترام، اس کا وقار کبھی مجروح نہ ہونے پائے. ذہن میں رکھیے گا ان کے حقوق جو اللہ نے دیے ان کو پورے طریقے سے اللہ سے ڈرتے ہوئے ادا کیے، تبھی سکون ہے، ورنہ سکون نہیں ہے. شریعت کے حکموں میں ہی سکون ہے. بیوی میں سکون رکھا. یہاں یہ بات بھی عرض کرتا جاؤں، نکاح میں سکون رکھا ہے، زنا میں سکون یہ بھی سنتے جاؤ. اللہ نے سکون کی بات کی تو بیوی کا ذکر کیا، اور اپنی خواہشوں کو کنٹرول نہ کرے اور بے لگام ہو جائے اور کسی اور کی ماں بہن بیٹی پہ ہاتھ ڈال دے تو یہ ایسی تباہی ہے کہ جس کے انجام اس بندے کے کنٹرول میں نہیں رہیں گے. یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، قیامت والے دن بھی ذلیل ہوگا. اگر میں اس طرف نکل جاؤں اور وہ حدیثیں اور وہ آیتیں آپ کو پڑھ کے سناؤں، اللہ اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تقربوا الزنا انه كان فاحشة ومقتا وساء
سبیلا۔ اے ایمان والو کبھی زنا کے قریب بھی نہ جانا، بڑا برا رستہ ہے، بہت برا رستہ ہے، بے حیائی ہے، اور اس کے انجام تمہیں جینے نہیں دیں گے۔ پھر وہ خارش کا مزہ ہے، خارش بندہ کر رہا ہو تو بڑا مزہ آتا ہے، لیکن جو ہی ہاتھ اٹھاتا ہے تو نقصان کیا وہ ہوتا ہے اپنا۔ گناہ کا مزہ بھی عارضی اور خارشی مزہ ہے، اس کے پیچھے جنت کے سودے نہ کرو میرے نوجوانوں، اور جنت کی ان نعمتوں کے اور جنت کی ان حوروں کے بھی سودے نہ کرو۔ اللہ نے جو نعمت بنائی ہے سورۃ رحمان پڑھ کے دیکھو، اللہ نے جو جہاں جنت کی حور کے جو تذکرے کیے ہیں، سبحان اللہ، وہ تو شیشے کی طرح ہوگی نا، اس کا اندر باہر آپ کو نظر آئے گا۔ سبحان اللہ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وہ جو ایمان والوں کے لیے ہم نے عورتیں تیار کر رکھی ہیں نا جنت میں، اللہ 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 اللہ، قرآن کہتا ہے آج تک انہیں کسی نے چھوا نہیں، کسی نے دیکھا نہیں، کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ آبگینے ہیں، وہ یاقوت و مرجان ہیں، جن کی چمک کو آج تک کسی نے ہاتھ لگا کر میلا بھی نہیں کیا، موتی کی طرح چمکدار، حور مقصور۔ ربکما تکذبان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اگر دنیا میں بندہ احسان والی زندگی گزارے، نیک بن کے محسنین کی صف میں شامل ہو، اور منکرات، لغویات، فواحش اور برائی اور بے حیائی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، اللہ کہتے ہیں جب بندے نے احسان والی زندگی گزاری ہے، میں بھی نتیجے میں جنت والی نعمتیں دوں گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ ایسی نعمتیں ہیں او میرا بندہ، آج تک کسی آنکھ نے ان کو دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، ان نعمتوں کا خیال کبھی انسان کے دل کے اندر بھی نہیں گزرا، تو کس کس نعمت کو جھٹلائے گا؟ اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں تیرے لیے تیار کر رکھی، نہ ضائع کرو اپنی ان نعمتوں کو۔ زنا بربادی ہے، تباہی ہے، معاشرے کو تباہ کرتی ہے، گھرانے کو بھی تباہ کرتی ہے، اور امن اور سکون کو بھی تباہ کرتی ہے۔ پاکیزہ زندگیاں گزارو، موبائل کا غلط استعمال نہ کرو، انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہ کرو۔ بڑی آزمائش ہے یہ۔ بنی اسرائیلیوں کو اللہ نے کہا تھا، وہ ایک موقع پر بھائی ہفتے والے دن شکار پہ پابندی ہے، انہوں نے ہیلا بنا لیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے نا جی ہفتے والے دن وہ چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال لی نہروں میں سے، نالے، وہ مچھیاں آندیاں صرف ہفتے، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی، تو وہ آتی صرف ہفتے کو تھی، پورا ہفتہ وہ بیٹھے رہندے آنتے کوئی شلب دی نہیں، تو جس دن پابندی ہے وہ دڑے بھرے ہوئے ہوندہ ہی دریا، سمندر، نہریں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے چھوٹے چھوٹے نالے نکال لیے، وہ ہفتے والے دن بھر لیندے ہیں، وہ دے وچ پانی، تو مچھلیاں ساریاں وچ آ گئیاں، تو اتوار والے دن نپ لیندے ہیں، تے آدھے اساں ہفتے تو نہیں نپی، اساں تو اتوار نو نپی۔ ہیلا کیا نا، اور اللہ کے حکم کی روح کو بدل دیا۔ روح تو یہی تھی کہ میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں نا، کہ تمہارے ہاتھ میں دی ہیں کہ اب پکڑنا نہیں، تو پکڑ تو تم نے لی، جب اپنے نالے میں ڈال لی تو پکڑ تو لی، تو صرف ہاتھ ہی نپنی ضروری ہے، قابو تے کر لی۔ تو اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا تو اللہ نے کیا کر دیا؟ جعل منہم القردۃ والخنازیر، اللہ نے انہیں خنزیر اور بندر کی شکل میں مسخ کر دیا۔ اللہ اکبر، بندر بنا دیے گئے۔ 3 دن اپنے گھروں میں چیختے پکارتے رہے، اور 3 دن کے بعد سارے مر گئے۔ سنیے گا، آج وہی آزمائش ہمارے اوپر بھی آئی ہے بنی اسرائیلیوں کی طرح۔
ہاتھ میں سامنے مچھلی دے کر پابندی لگائی کہ میری مانو پکڑنی نہیں، تیرے میرے ہاتھ میں بھی شکار دے دیا، پابندی لگائی کہ اس میں پڑنا نہیں، اس کا غلط استعمال نہیں کرنا ہے۔ ہاتھ میں دے، اللہ نے ہاتھ میں رکھا ہے، لیکن وہ بالکل سیم اسی طرح کی آزمائش ہے کہ ان کے بھی ہاتھ میں دی، لیکن فرمایا پکڑنی نہیں ہفتے والے دن۔ ہمارے بھی ہاتھ میں برائی کا اڈا ہے، ویسے غلط استعمال کرو تو فحاشی اور عریانی کا اڈا ہے، اور اگر نیک رستے میں استعمال کرو تو آپ اسے اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں۔ اس میں آپ ہزاروں کتابیں، اصلاحی بیانات، نعتیں، تلاوتیں اس رستے میں اپنی اولاد کی تربیت میں استعمال کر سکتے ہیں۔ تو کہیں جیسے انہوں نے اللہ کی اس آزمائش میں مذاق اڑایا اور اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے، کہیں آج ہم بھی اللہ کے غضب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس لیے آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، اللہ نے سکون رکھا ہے نکاح کے اندر، زنا اور بدکاری اور فحاشی اور عریانی اور بے حیائی اور بے پردگی اسے کبھی بھی اختیار نہ کیجئے۔ گھروں میں بھی پردے کا ماحول ہو، دین کا ماحول ہو، اپنی بچیوں اور اپنی بیٹیوں اور اپنی بیویوں اور اپنی ماں بہنوں پہ اتنا کنٹرول ہو کہ اس فحاشی کے سیلاب سے انہیں بچا بچا کے رکھے، خود بھی اپنی نظروں کو جھکاتا رہے، اور اپنے گھر میں بھی ایسا ماحول دے اپنی بچیوں اور اپنی ماں بہنوں بیٹیوں کو کہ انہیں حیادار عورتیں اور خواتین بنائے اس معاشرے کی۔ آج اگر یہی عورت حیادار بن گئی، رب کعبہ کی قسم کل اسی ایک بیوی کی وجہ سے تیرا پورا گھر جنت کا نمونہ اللہ بنا کے رکھ دے گا۔ صرف گھر دی گل تو نہ کریے نا، اگلی گل بھی کریے کہ گھر نو جنت کا نمونہ کیویں بنانا۔ گھر کو جنت کا نمونہ بنانا نیک بیوی نے، جس میں کیا ہوگا؟ دین۔ بولو کہ کیا ہوگا؟ گھروں میں کیبلیں لا کے رکھی ہوئی ہیں، لگا کے دی ہوئی ہیں، انٹینے رکھے ہوئے ہوں تو انٹینے پرانے ہو گئے، اب تو پتہ نہیں کیا کیا جدید آلات لگا کے رکھے ہیں، فحاشی عریانی ہوتی ہے، ننگا ڈانس چلتا ہے، فلمیں چلتی ہیں، ڈرامے چلتے ہیں، سارا دن گھر میں بچے دیکھتے ہیں، بچیاں دیکھتی ہیں، جیسے دیکھتے ہیں ویسے کرتے ہیں، جیسے سنتے ہیں ویسے بولتے ہیں۔ لہٰذا ان چیزوں میں ڈال کر اپنی اولاد کا قتل نہ کیجئے، یہ اولاد کا روحانی قتل ہے۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا فرعون کو، یوں قتل میں وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ یوں قتل میں وہ بچوں کے بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ انہیں 70,000 نو ذبح کرا دیتا، 70,000 بچوں کو ذبح کروایا تھا فرعون نے۔ تو کسی کہنے والے نے کہا یوں قتل میں بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجھی۔ یعنی دین سے ہٹا کر اگر ایسے اداروں میں اپنی اولاد کو پڑھایا کہ ان کو دین سے دور رکھا تو پھر روحانی قتل ہو گیا۔ اگر ایسا ماحول ہے کہ بچے بچیاں جوان مخلوط تعلیم ہے اور بے پردگی کے ماحول میں صبح سے شام تک ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے پڑھتے ہیں، وہاں بدکاری ہوگی، وہاں بد نظری ہوگی، وہاں فحاشی ہوگی، وہاں عریانی کا سیلاب ہوگا۔ لہٰذا ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کا روحانی قتل نہ کریں، ان کو دنیا کی بے شک تعلیم دو، لیکن اچھے ادارے کا انتخاب کرو جہاں عزت خراب نہ ہو، جہاں عزت خراب نہ ہو۔ اچھے ادارے کا انتخاب، با پردہ ماحول کا انتخاب کر کے انہیں بے شک تعلیم دلاؤ، لیکن ساتھ ساتھ ان کے دین کی تعلیم کا بھی ضرور خیال کرو۔ بے شک بیوی ہو، بیوی کو دین پڑھاؤ، اسے قرآن کا ترجمہ پڑھانے پہ کسی مدرسے میں داخل کرواؤ، سارا دن اگر گھر میں فارغ رہے تو اس کی دین کی تعلیم کا اہتمام کرو۔ اگر وہ اس پوزیشن میں ہے کہ وقت دے سکتی ہے تو 2 3 4 سال کی اس ڈیوٹی کے بعد اور اس محنت کے بعد وہ عالمہ بن سکتی ہے۔ چلو ماں باپ کے گھر میں نہیں نصیب ہوا، اب اگر موقع ہے تو نصیب ہو سکتا ہے، چلو عالمہ نہیں، تھوڑا سا ماحول سے جڑ جائے گی، کچھ دیندار تو بن جائے۔ گھرچ درس قرآن ہونے چاہیے، بہت وقت کی اہم ضرورت ہے، گھر گھر میں درس قرآن ہونا چاہیے۔ ہم تو مسجدوں میں پہنچ گئے، جلسوں میں پہنچ گئے، محفلوں میں پہنچ گئے، ہمارے تو 100 اسباب ہیں دین حاصل کرنے کی، عورتیں تو گھروں میں رہ گئیں۔
وہ تو نکلتی ہیں تو صرف بازار تک جاتی ہیں، وہ مسجدوں میں تو نہیں جاتی۔ لہٰذا گھروں میں ان کی تعلیم کا بندوبست۔ اگر سکون چاہتے ہو تو بے حیائی سے بچو، زنا سے بچو، نکاح کرو، اور نکاح میں بھی نیک عورت جو میرے نبی نے فرمایا وہ اچھی متاع ہے، اس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے، اسے نیک بناؤ۔ کرو گے کوشش؟ اتانے نہ مارے کرو تے اے اکھے پسلی دی پیداوار ہے تے اے ڈنگی ہے تے اے کتھوں سدھی ہو سکتی ہے، بڑی بری باتیں، حماقت کی باتیں یہ نہ کیا کرو۔ تو انہوں پتا کھبی پسلی اللہ نے سیدھی دائیں طرف بھی تو اللہ پیدا کر سکتا، اللہ اتھوں کیوں کڈیا؟ اللہ نے یہاں سے اس لیے نکالا ہے کہ قریب دل ہے۔ جنہوں میرے درس سنے ہوئے انہوں تو بول پین، یہ دل ہے قریب، اللہ نے یہاں اس لیے رکھا ہے کہ یہ تب اس کے ساتھ گزارا ہو سکے گا جب دل کے قریب رکھے گا۔ جعل بینکم مودۃ ورحمہ، محبت مودت۔ تو اس انداز میں اگر آپ تعلیم و تربیت کا اہتمام کرو گے گھروں میں تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اور رہ گیا وہ سختی اصلاح میں اتنی سختی کارگر نہیں ہوتی جتنی نرمی سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ سختی بھی اپنے مقام پہ شریعت میں اس کی بھی حدیں کہہ دیں، بہرحال دین ہونا چاہیے، دیندار ہونا چاہیے۔ دو گلیں ہو گئی ہیں، تھوڑی سی بات تیسری پہ کر لے، اور اتنے تک پھر آپ کے لیے انتظام کر رہے ہیں۔ سورہ یونس، بس آخری بات۔ هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، تیسری سکون والی چیز رات ہے۔ فرمایا رات اس لیے بنائی تو کہ تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو۔ دے اللہ ایک اللہ کیوں کی دیا بھلا؟ یہ سب دلائل عقلیہ ہیں، انہیں اللہ نے پیش کیا اپنی توحید پر۔ اے دن کا نظام، رات کا نظام، سورج کا نظام، چاند کا نظام، سمندروں کا نظام، ہواؤں کا نظام، بادلوں کا نظام ہے، زمین کا نظام، آسمان کا نظام، یہ جتنا انسان کی تخلیق، جنات کی تخلیق، فرشتوں کی تخلیق، یہ جتنے نباتات ہیں، حیوانات ہیں، حشرات ہیں، ان ساری چیزوں کو، آیات کائنات کو اللہ نے قرآن میں پیش اس لیے کیا ہے تاکہ انسان کو میں اپنی ذات کی پہچان کروا دوں۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، اور ہر چیز میں دلیل کھڑی ہے تیرے لیے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک۔ یہ اس لیے دلیلیں پیش کی میری ذات کے ساتھ اور مخلوقات کو شریک کرنے والے انبیاء کو یا اولیاء کو یا پیروں فقیروں کو یا زندوں مردوں کو شریک کرنے والے، غور تو کر میری عبادت میں جب تو میری مخلوق کو شریک کرتا ہے تیری عقل کہاں ہوتی ہے؟ تو عقل سے سوچا کر کہ میں تو اس لیے معبود ہوں کیونکہ میں نے دن بنایا، میں نے رات بنائی، میں نے شجر بنائے، میں نے حجر بنائے، میں نے سمندر بنائے، میں نے پہاڑ بنائے، میں نے دریا بنائے، میں نے سمندر چلائے، میں نے کشتیاں بنائیں، میں نے مچھلیوں کا گوشت کھلایا، میں نے گائے کا تازہ دودھ پلایا، میں نے شہد کے اس خزانے مکھی کے پیٹ سے شہد والا میٹھا خزانہ عطا فرمایا۔ میں تو اس لیے معبود ہوں کہ ساری کائنات کا کرتا دھرتا میں ہوں، دن رات کا نظام چلانے والا بدلنے والا میں ہوں۔ میری عبادت تو اس لیے کرنی ہے، میرے سجدے تو اس لیے کرنے ہیں، میرے نام کی نظر نیاز تو اس لیے دینی ہے، میرے نام کی منت منوتی تو اس لیے دینی ہے، میرے نام کی قربانیاں تو اس لیے کرنی ہے، میرے نام کے صدقے تو اس لیے کرنے ہیں، میرے نام کی تسبیح تو اس لیے پڑھنی ہے، میرے نام کے وظیفے تو اس لیے پڑھنے ہیں، میرے سامنے غیبانہ پکار تو اس لیے کرنی ہے، مشکلوں میں مجھے تو اس لیے پکارنا ہے، بیماریوں میں مجھے تو اس لیے پکارنا ہے، ذلت
जिल्लतों में फंस कर मुझे तो इसलिए पुकारना है, मछली के पेट में भी जाकर मुझे तो इसलिए पुकारना है कि ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। कि मैं सारी कायनात का करता धरता, आसमान बनाने वाला, जमीन बनाने वाला, सारी कायनात का निजाम चलाने वाला, सारा कुछ मेरे हाथ के अंदर है। हर तरह के निजाम वो मेरे हाथ के अंदर है। वो मुझे तो इसलिए पुकारना है कि तू इज्जु मन तशाउ व तुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। मुझे तो इसलिए पुकारना है कि मैं हर चीज पे कादिर हूं, लेकिन ऐ जरा तू मेरी मखलूक नू नाल पुकारना शुरू कर देता। कभी किसी का सजदा, कभी किसी के आगे झुका हुआ है, कभी किसी कब्र पे, कभी किसी शजर पे, कभी किसी दरबार, कभी किसी मज़ार पे, कभी किसी के नाम की नज़र न्याज, कभी किसी के नाम के चढ़ावे, कभी किसी से गायबाना पुकार। ओए मेरी मखलूक को जिहड़े मंगदा उसले तेरे ज़हन च के हुंदा? ओ सियाणा बन इंसान, तू ये देख तो सही और फैसला कर कि एक तरफ मैं था, दूसरी तरफ मेरी मखलूक थी। मैं इतने बड़े बड़े फर्क रखे थे। मैं खालिक था, वो मखलूक थे। मैं मालिक था, वो ममलूक थे। मैं राज़िक था, वो मरज़ूक थे। मैं माबूद था, वो मेरे आबिद थे। वो मेरे सामने झुकने वाले, मुझसे मांगने वाले, मेरे सामने दुआएं करने वाले, मेरे सामने जारियां करने वाले, मेरे सामने गिड़गिड़ा कर मुझसे मांगने वाले, मेरे सामने रो रो कर मुझसे मांगने वाले। और जेड़े आप सारी जिंदगी मेरे दर्द फकीर रहे, तूने उनसे मांगना क्यों शुरू कर दिया? या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुकराउ इलल्लाह। और इंसानों, तुम देखते नहीं हो कि तुम सारी इंसानियत अल्लाह के दर के मांगते हो, फकीर हो, सवाली हो, मांगत हो। लिहाजा जब सारी कायनात का खिलाने वाला एक तरफ था, पिलाने वाला एक तरफ था, निजाम चलाने वाला एक तरफ था, तो तुमने उसकी कदर क्यों नहीं पहुंचानी? मा कदरुल्लाह हक्का कदरे। और इंसान, तो मेरी कदर क्यों नहीं पहचानी? मैं सब कुछ करने वाला, तो मुझसे भी मांगता है, तो जिन्हें कुछ नहीं बनाया तो उनसे भी मांगता है। मैं आसमान बनाने वाला, तो मुझसे भी मांगता है, तो जिन्हें आसमान जमीन के लन यखलुकु ज़ुबाबा, जिन्हें मक्खी नहीं बनाई तो उनसे भी मांगता है। कितना प्यारा ये रात का जिक्र अल्लाह ने कुरान में क्यों किया? आखो अपनी तौहीद वास्ते। बोलो किसके लिए? और बोलो रात का जिक्र क्यों किया? ताकि तुम्हें सिखाया जाए, उसी की पूजा पाठ करो, उसी के आगे झुको, उसी के सजदे करो, उसी की नजर न्याज दो, उसी की कुर्बानियां करो, उसी के नाम पे सारी बदनी माली कौली फैली इबादतें करो, जो कायनात का करता धरता है और जिनके हाथ में अल्लाह ने इख्तियार नहीं दिए। शान बड़ी दी, रुतबा बढ़ा दिया, मकाम बढ़ा दिया, दर्जा बढ़ा दिया। बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। मेरे महबूब का शान देखो, रब्बे कहबा की कसम। अब ये एक अलग मौजू है, मैं इस तरफ निकल जाऊं तो घंटों के घंटे भी थोड़े पड़ जाएंगे। मेरे नबी का शान, मेरे नबी का मकाम, मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी की जुल्फें, मेरे नबी की आंखें, मेरे नबी की पलकें, मेरे नबी का बोल, मेरे नबी की आंखें, आंखों की बीनाई, मेरे नबी के कान, कानों की सुनवाई, मेरे नबी की जुबान, जुबानों की गोयाई, ये सारी नेमतें, मेरे नबी की बनावट, मेरे नबी की सजावट, मेरे नबी का चेहरा, मेरे नबी का हुस्न, मेरे नबी का जमाल, मेरे नबी की अमानत, दियानत, सदाकत, शराफत, इज्जत, करामत, एक एक चीज मेरे नबी की बाकमाल है। ऊपर देखो तो खुदा नजर आता है, और अगर नीचे देखो तो मुस्तफा ही मुस्तफा नजर आता है। शान सब तू उच्चा, आखो शान सब तू, लेकिन अल्लाह दे नाल शरीक नहीं करना। मानना है मकाम, दर्जा मानना है। वो देखो मेराज की रात ही देख लो, जिब्रील आया, वो फरिश्तों का सरदार, वो नूरियों का सरदार, ये बशरों का सरदार, नूरियां दा सरदार आके गुलाम बन के बैठा बशरों के सरदार के कदमों में।
اور ساتھ لے گیا ہے پھر سدرۃ المنتہا تک جہاں اس کی پہنچ ختم ہوئی، اب وہ اٹھانے لگ گیا اوپر، ساری کائنات نیچے رہ گئی، 7 آسمان نیچے، 7 زمینیں نیچے، پہاڑ نیچے، سمندر نیچے، ساری نبی نیچے، نبیوں کے بدن نیچے، ساری کائنات تھلے رہ گئی تے معراج علی رات میرا نبی سارے تو اچا ہو گیا، لیکن اللہ کے ساتھ پھر بھی شریک، کیونکہ اسی نبی نے پڑھایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں سکون والی، ایک مکان، ایک بیوی، نیک بیوی، اور رات۔ مکان کا ذکر اور عورت اور بیوی کا ذکر، یہ تو اللہ نے ہماری ضرورت کے لیے کیا، ہمارے فائدے کے لیے کیا، ہمیں سمجھانے کے تے اے جڑا نا جی رات کا ذکر، یہ اللہ نے اپنی توحید کے سمجھانے کے لیے کیا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سارے ساتھی مل کر خیر و برکت کی دعا کر لیں۔ بالخصوص بھائی قاسم نے یہ کہا ہے کہ میرے والد گرامی کے لیے ضرور دعا کرنی ہے۔ آج اس خوشی کے موقع پہ اگر وہ ہوتے تو آج ان کی خوشی کا کیا سما ہوتا، لیکن جو اللہ کو منظور ہو، جس کی جتنی زندگی اللہ نے مقدر رکھی ہے، اللہ انہیں جنات الفردوس کے اس سے اونچے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الہ العالمین اپنی رحمت سے ہمارا یہ سننا سنانا بیٹھنا قرآن سننا یا اللہ قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اپنی رحمت سے اسی درس قرآن اور اسی نیک عمل کے صدقے سے یا اللہ اس گھر میں خیر و برکات کا نزول فرما، ہر طرح کے فتنوں سے، آزمائشوں سے، برائیوں سے، مصیبتوں سے، مصائب سے، آلام سے، دکھوں سے، پریشانیوں سے یا اللہ اس مکان اور صاحب مکان یا اللہ ان سب کو محفوظ اور ممنون فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت سے بھائی قاسم کو اولاد نرینہ بھی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی خاص رحمت سے بھائی قاسم صاحب کے والد گرامی جناب عبدالعلی صاحب رحمہ اللہ تعالی، یا اللہ ان کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اولاد کو یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا، صدقہ جاریہ بنا۔ اگر تو نے اپنی رحمت سے صاحب ثروت کیا ہے تو پھر اس مال کو اور اس دولت کو اپنے دین کے رستے میں خرچ کرنے کی مزید توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہم سب کو اور اس اہلیان جتنے ہیں اس ٹاؤن کے اور اس علاقے کے سب کو یا اللہ اپنی رحمت سے خیر و برکات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک۔